شریعت کے اندر میاں بیوی کے باہمی حقوق اور ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں کہ جب ایک رشتہ قائم ہو جائے تو اس رشتے کو نبھانے کی فکر کی جائے۔ آج کل کے معاشرے میں ہم دیکھیں کہ نکاح کے بعد طلاق کثرت سے لوگ دے رہے ہیں اور اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی۔ جہاں طلاق واقع ہوتی ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ جائز چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز طلاق ہے۔ ابغض المباحاتی الطلاق، جائز چیزوں میں، مباح امور میں سب سے زیادہ جو اللہ کو ناراض کرنے والا امر ہے وہ طلاق ہے۔ طلاق کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک دوسرے کے حقوق سے انسان لا علم ہوتا ہے۔ شوہر کو بیوی کے حقوق معلوم نہیں اور بیوی کو شوہر کے حقوق معلوم نہیں ہے۔ اس وجہ سے نوبت وہاں تک پہنچتی ہے کہ پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ شریعت کے اندر جہاں ایک طرف شوہر کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بیوی کا خیال رکھے اور بیوی کی نزاکت کا اور بیوی کی جو کمزوری ہے اس کا خیال رکھے، اسی طریقے سے بیوی کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ شوہر کا خیال رکھے۔ قرآن میں کہا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم بیویوں کے لباس ہو۔ لباس کسے کہتے ہیں؟ جو کپڑا ہمارے بدن کو چھپاتا ہے اسے لباس کہتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ فرما رہے ہیں بیویاں شوہر کا لباس ہیں، یعنی جس طریقے سے کپڑا ہمارے عیوب کو چھپا لیتا ہے تو یہ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے عیوب کو چھپا لے۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم اپنے بیویوں کے لباس ہو۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے عیوب کو چھپا لے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ اگر اس طرح زندگی گزاری جائے تو پھر کہیں پر طلاق کی نوبت نہ واقع ہو۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها وأعظم الناس حقا على الرجل أمه، رواہ الحاکم فی المستدرک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ بہت سی جگہوں پر یہ کوتاہی پائی جاتی ہے، لڑکی بھی یہ سمجھتی ہے اور لڑکی کے گھر والے بھی یہ سمجھتے ہیں، جیسے وہ گھر پر ہے، اس کے ابا کا فون آ گیا یا اس کی اماں کا فون آ گیا کہ بیٹی گھر آ جاؤ۔ شوہر سے اجازت لیا، شوہر نے اجازت نہیں دیا، پھر بھی بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نکل جاتی ہیں اور اپنے اماں ابا کے ہاں چلی جاتی ہیں۔ جائز نہیں۔ شادی ہو گئی، اب اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے، ماں باپ کا نہیں ہے۔ اب ماں باپ کا مرتبہ شوہر کے بعد ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ شوہر کا مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ وہ ناجائز چیز کا حکم نہ دے۔ اگر کوئی شوہر ناجائز چیز کا حکم دے رہا ہے، نماز نہ پڑھو، تب اس کی اطاعت نہیں ہے۔ اگر شوہر کہتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرو، پھر اس کی اطاعت نہیں ہے۔ لیکن جائز امر کے اندر شوہر کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس روایت کے اندر بھی آپ دیکھیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔
وَأَعْظَمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ أُمُّهُ، اور اس کے مقابل مرد پر سب سے بڑا کس کا حق ہے؟ فرمایا اعظم الناس حقا علی الرجل امہ، مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ عورت پر نکاح سے پہلے تو والدین، پہلے ماں پھر اس کے بعد والد، لیکن نکاح کے بعد سب سے بڑا حق شوہر کا ہے۔ لیکن مرد کا ہر حال میں سب سے بڑا حق مرد کے اوپر اس کی ماں کا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟